یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ آج سے 100 سال کے بعد کون سا ایسا نیا شاعر ہوگا جس کے نغمے تم گا رہے ہوگے؟ سالوں کے پار میں نے اسے بھیجی وہ محبت اور خوشی جو بہاروں سے پھوٹتی ہے، اور میرے گیت لمحوں میں گونجتے ہوں گے تمہارے روزن بہار پر، اور وہ رسہ بنا لیں گے تمہارے دل میں آج سے 100 سال بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کافی ہاؤس عائشہ ظفر کے ساتھ بدلو چینل پر۔ ناظرین، آج ہم جس قد آور شخصیت کی شاعری، ان کی شخصیت اور ان کے کام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے نان یورپین ایشیا اور بر صغیر کے پہلے شاعر ہیں جن کو ادب میں نوبل پرائز انعام ملا 1913 میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں رابندر ناتھ ٹیگور کی۔ ٹیگور بلا شبہ ایک ایسے شاعر ہیں جو اپنی شاعری کی بنا پر جانے جاتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے بارے میں یہی کہتے تھے کہ میں ایک شاعر ہوں، آئی ایم اے پوئٹ۔ لیکن اگر ان کی شخصیت کا جائزہ لیں تو بے حیثیت مضمون نگار، سفر نامے بہت لکھے انہوں نے، ڈرامے لکھے، ہزاروں نغمے ہیں جو انہوں نے لکھے، اور ان کا جو کام ہے بنیادی طور پر وہ بنگالی زبان میں تھا، لیکن تاریخ، فلسفہ اور سیاست سے لے کر دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کا کام جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان عوامل پر جو ان کو اتنا قد آور شاعر بناتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدیق اظہر اور ڈاکٹر غافر شہزاد، منجھے ہوئے شاعر ہیں، اور ان کا ایک ناول مارکیٹ میں آ چکا ہوا ہے مکلم مرگ۔ تو ان سے بات کرتے ہیں ٹیگور کے بارے میں۔ خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹیگور جو ہیں ان کا نظریہ اور ان کی فلسفی شاعری میں کس طرح سے جھلکتی ہے اور وہ کس طرح سے اس کو منفرد بناتی ہے؟ جی بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں خاص طور پہ مجھے بلانے کا اور ٹیگور کے حوالے سے بات کرنے کا، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں ٹیگور پہ بات نہیں کی جاتی، تو آپ نے یہ پروگرام کیا ٹیگور کے حوالے سے تو وی مسٹ اپریشیٹ، کیونکہ لوگ تو جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جہاں تک ٹیگور کی اپنی شخصیت کا تعلق ہے، جیسے بھی آپ ان کے حوالے سے بات بھی کر رہی تھیں، 80 سال انہوں نے عمر پائی، مطلب ایک بڑا لمبا عرصہ ہے، اور مسلسل ایک تخلیقی سفر ہے جس سے وہ گزرے ہیں، اور اس سفر میں جو ان کی شخصیت ڈیولپ ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس وقت کے اگر ہم عوامل کو دیکھیں اس حوالے سے بھی، یعنی ابتدائی تعلیم اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے گھر پہ ہی حاصل کی، کسی یونیورسٹی یا اس میں نہیں گئے۔ 17 سال کی عمر میں وہ انگلینڈ چلے گئے بیرسٹری کی تعلیم کے لیے۔ اس وقت بہت رواج تھا وکیل بننے کا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ وہاں جا کے جب انہوں نے برطانوی عدالتوں میں وکیلوں کا مستقبل دیکھا ہوگا کہ وہ سچ اور جھوٹ دونوں طرف کھڑے ہو کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کوئی ایسا ان کے ذہن میں وہ تعلیم نامکمل چھوڑ کے واپس آ گئے، اور پھر یہاں سے ان کا ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے جس میں ان کی شاعری ہے، ان کا افسانہ ہے، ان کا ناول ہے۔ موسیقی میں جیسے آپ بتا رہی تھیں کوئی 3000 سے زائد ان کے گیت ہیں، اور جو گلزار معروف انڈیا کے آرٹسٹ فلم ساز بھی ہیں اور گیت نگار بھی ہیں، وہ بڑے معتقد ہیں۔ انہوں نے ان کا بہت سارا کام ہے جو ترجمہ بھی کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، اور بڑا اس کے اوپر وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، میں آپ کی بات یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے قومی ترانے ہیں وہ انہی کے گیتوں سے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور سری لنکا کا جو ہے قومی ترانہ وہ بھی ان سے انسپائر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ جو قومی ترانے ہیں انہوں نے یہ اس وقت نہیں لکھے، کیونکہ 41 میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو 47 میں یہ ملک آزاد ہوئے۔ یہ اس سے پہلے ان کی شاعری کا ایک حصہ تھے۔ جیسے انڈیا کا ترانہ ہے تو اس میں وہ جو نظم ہے اس کے بنیادی طور پر 5 بند ہیں، لیکن انہیں چونکہ ایک بند سوٹ کرتا ہے، باقی بند کے ساتھ ان کا اختلاف ہے نیشنلزم کے حوالے، لہٰذا وہ ایک بند کو ہی انہوں نے اپنا قومی ترانہ بنایا ہوا ہے۔ تو جو سری لنکا کی آپ نے بات کی، وہ واقعی چونکہ موسیقی کی ایک عالمی زبان ہوتی ہے، تو اس میں واقعی ان کی جو بیسک موسیقی پہ کام تھا وہاں سے انسپریشن لے کے کمپوزیشن جو ہے سری لنکا کے قومی ترانے کی کمپوزیشن جو ہے وہ ان کے ایک گیت کے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی غافر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ سیاسی عوامل بہرحال تھے، سماجی عوامل جنہوں نے ان کی تخلیقی شخصیت کو پروان چڑھانے میں کچھ نہ کچھ رول پلے کیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ ان کی اگر شخصیت کو میں دیکھتا ہوں، ان کے کام کو میں دیکھتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے
ٹیگور جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. اچھا 2 حصوں میں اس طرح سے کہ ایک تو ان کی شخصیت وہ ہے جو شاعری میں ابھر کے سامنے آتی ہے. صحیح. اور شاعری میں جیسے علامہ صاحب کچھ دیر پہلے بات کرتے ہوئے کہہ بھی رہے تھے کہ اس کے اندر جو ایک روحانی عنصر ہے, ایک جو وجدانی کیفیت ہے, وہ شاعری کے اندر شامل ہے. اچھا شاعری کے اندر جو انسان کے انر سیلف کی بات ہے وہ اس کو ٹچ کیا انہوں نے. اس کے اندر ہماری جو انٹرنل ریئلٹی ہے وہ انہوں نے اپنی شاعری میں, جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الہامی سطح پہ چیزیں جیسے آپ کے اندر اوپر نازل ہوتی ہیں اور آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں اثر پذیری بہت ہے, لیکن وہ چونکہ یہاں کی مت سے, یہاں کے ماحول سے جڑی ہوئی ہے, اس لیے اس کے اندر ہمیں اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اچھا جہاں تک ان کا افسانے کی بات ہے یا ناول ہے, اچھا وہ ان کی ایکسٹرنل ریئلٹی ہے. ان کے چاروں طرف جو سماج ان کو نظر آتا ہے, جس طرح کی زندگی نظر آتی ہے. اچھا وہ اچھے گھرانے, پڑھے لکھے گھرانے سے ان کا تعلق تھا, ان کی زمینیں وغیرہ بھی تھیں, تو گاؤں میں جب وہ بچپن میں بھی وہاں جاتے تھے تو ان کا جو تیسرے درجے کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن اس دور میں ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ایک عام انسان کس طرح سے زندگی گزارتا ہے. وہی آبزرویشن ہے بیسیکلی, جس کو لے کے پھر یہ انہوں نے اپنے جو سماجی تناظر ہے ان کے افسانوں میں, ان کے ناول میں, وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اچھا پھر ایک کنفلکٹ پیدا ہوتی ہے جو کلونیل پیریڈ کی اور لوکل کلچر کی ہے. اور اس میں جو کلونیل پیریڈ کا معاملہ ہے وہ بڑا خوفناک ہے, کیونکہ وہ ایک ڈومیننسی کا کلچر ہے. اور وہ یہاں پہ جو لوگ مقامی ہیں, خواہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان, اس کو وہ انفیریئر سمجھتے ہیں. اچھا ان کا چونکہ نقطہ نظر ہیومنزم کا تھا, انسانیت کا تھا, یہ انسان کی کسی سطح کے اوپر بھی تذلیل کو قبول نہیں کرتے تھے. ہاں بالکل, میں اس کو ایسے بیان کروں گی کیونکہ ان کو جو ہے وہ سر کا خطاب ملا تھا برطانوی حکومت سے, جو کہ بعد میں انہوں نے ترک کر دیا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جلیاں والا باغ کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا اس سے, اس کے احتجاج کے نتیجے میں انہوں نے اس کو 1919 میں, جی 1915 میں ان کو وہ سر کا خطاب ملا, جو کہ 1919 میں انہوں نے ترک کر دیا. تو یہ obviously یہ شو کرتا ہے کہ وہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو ہے وہ چیزوں کو لیتے تھے, اور ان کی کافی نظموں میں بھی یہ کالونیلزم کا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے, احتجاج اور کسی نہ کسی کلونیل رویے کے خلاف جو ہے اپنا ان کا احتجاج جو ہے وہ رہا. اور 1919 میں جب جلیانوالہ باغ کا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ بر صغیر میں شاید اس سے پہلے کلونیل پیریڈ میں اتنا خوفناک خونریزی جو ہے وہ مقامی لوگوں کی نہیں ہوئی, تو اس سے وہ متاثر ہوئے. اور پھر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھنے کے لیے رابندر ناتھ ٹیگور کو دیکھنے کے لیے اگر ہم ذرا پلٹ آئیں قصور میں, تو قصور میں ہمیں بابا بلے شاہ ملتے ہیں. اچھا دیکھیں, بابا بلے شاہ اور ٹیگور کے اندر جو مماثلت مجھے نظر آتی ہے وہ یہ, ایک تو دونوں عوام کی بات کرتے ہیں, دونوں نے مذہبی تشدد اور مذہبی پابندیاں, جو ناروا پابندیاں جو ہیں وہ ہیں, ان کے خلاف وہ بات کرتے ہیں. ٹیگور بھی اپنے آپ کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑتے, اور جو ہمارے بلے شاہ ہیں وہ بھی مذہبی پابندیوں کے خلاف, ملا کے خلاف, قاضی کے خلاف وہ بات کرتے ہیں. اور جو سب سے اہم مماثلت ہے ان کی وہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش بھی رابندر ناتھ ٹیگور کو اسی طرح ایکسیپٹ کرتا ہے جس طرح کے مغربی بنگال جو بھارت کا بنگال ہے, دونوں بنگال بالکل اسی طرح جس طرح کے بلے شاہ کو پاکستان کا پنجاب اور بھارتی پنجاب دونوں اون کرتے ہیں. صحیح. تو ہم اب اگر ایک تاریخی تناظر میں اور یہ دیکھیں تو اگرچہ بلے شاہ کا پیریڈ جو ہے وہ 18ویں صدی ہے, یعنی وہ 1700 پیدا تو وہ ہوئے 17ویں صدی میں, لیکن ان کا پیریڈ جو ہے وہ سارے کا سارا وہ 18ویں صدی میں آتا ہے. اسی طرح یہ 19ویں صدی میں پیدا ہوئے اور 20ویں صدی کے یعنی 1941 تک غافر صاحب ان کی زندگی ہے. تو دونوں یعنی ایک, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدی کے فرق میں ہمیں بر صغیر میں دو ایسی شخصیتیں نظر آتی ہیں جو عوام کے ساتھ اس قدر قریب ہیں کہ کوئی کسی قسم کی جو ایک سیاسی یا ریاستی سرحدیں جو ہیں وہ ان کی مقبولیت جو ہے ان کو
کم نہیں کر سکیں اور جنہوں نے اپنا ناطہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ جوڑا ہے. جی بہت خوب. ان کی جو نظموں کی کتاب ہے گیتانجلی, وہ گیتانجلی آپ کے تراجم ہوئے, اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ گیتانجلی کے عربی میں تراجم بھی ہوئے. جی بالکل. عرب شاعروں میں سنسکرت میں بھی ہیں. سنسکرت تو خیر ہماری یہاں کی مقامی ایک زبان تھی نا, قدیم ایک زبان, لیکن جو نوجوان عرب شاعر جو 20ویں صدی کے نصف کے بعد جو ہمارے سامنے آئے, مصری اور عراقی اور دوسرے, ان کے ہاں بھی ٹیگور جو ہے وہ کافی مقبول رہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ٹیگور کو بین الاقوامی سطح پر شاید وہ انہیں نوبیل تو ملا ہے, جی جی, لیکن بین الاقوامی سطح پر ان کی جو شاعری ہے اور ان کی جو شارٹ سٹوریز ہیں انہیں اس طرح نہیں لیا گیا جس طرح کہ میرے خیال میں انہیں لیا جانا چاہیے تھا. صحیح. ان کو نوبل پرائز ملنے کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ انہی کا کام جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا؟ بالکل, میں اس حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نوبل پرائز ملا ہے اور اب بھی جن لوگوں کو دیا جاتا ہے, اس کے پیچھے صرف کام جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بہت ساری جمع تفریق ہوتی ہے, بہت سارا معیارات ہیں جن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر تعلیم کے حوالے سے کسی علاقے میں اگر تعلیم کا فروغ دینا ہے تو وہ ایک ایسی شخصیت کو وہ دے دیں گے تاکہ لوگ اس پر متوجہ ہوں اور پھر وہاں تعلیم کا فروغ جو ہے وہ, یہ اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھتے ہیں. یہ صرف کام کی کوالٹی نہیں ہوتی. اور آپ اس وقت جو 1913 کا پیریڈ ہے اس میں آپ آ جائیں کہ اس 1913 کے پیریڈ میں جو انگریز کا جو ایک نقطہ نظر تھا جس کے خلاف بنیادی طور پر یہ ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ ایک حد تک انگریز کو سوٹ کرتا تھا. یعنی یہ جغرافیکل جو حد بندیاں تھیں اس سے بالا تر ہو کے حب الوطنی کی بات کر رہے تھے. یعنی جو گاندھی کا جو نقطہ نظر تھا یا اقبال کا جو قومیت کا تصور تھا یہ اس سے الگ تھے. ہاں, یہ میرا آپ سے سوال بھی تھا کہ ان کا جو نظریہ تھا وہ اقبال اور گاندھی سے کس طرح مختلف تھا. جی, تو آپ نے یہ جو دونوں صاحبان ہیں گاندھی اور اقبال, یہ دونوں حب الوطنی کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں جبکہ وہ انسان کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ بہت بنیادی فرق ہے. اچھا, ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ مذہب کے ساتھ اس کو حب الوطنی کو جوڑیں گے تو آپ کی جو ریاست ہے وہ آپ کی پاور کو ہیومن بینگ کے خلاف استعمال کرے گی. اور یہ وہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو انڈیا میں بی جے پی جو ہے وہ کر رہی ہے. یعنی انہوں نے وہ اسی بنیاد کے اوپر جو اب وہاں پہ حکومت بنائی ہمارے ہاں بھی ضیاء الحق کے دور میں ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے ہوتا رہا. اچھا, اقبال کا جو نقطہ نظر تھا, مومن کا جو تصور ہے وہ بھی بنیادی طور پہ مسلمانوں تک محدود رہتا ہے. تو اس کے اوپر ان کا بڑا اختلاف, بلکہ اقبال کے ساتھ تو ان کا یہاں تک اختلاف تھا کہ وہ جب یہاں لاہور میں تشریف لائے 1935-36 میں غالباً, تو یہاں پہ جب ان کو انہی کی نظم سنائی گئی تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے میری نظم نہ سنائے, مجھے یہاں کی پنجابی زبان میں کوئی جو شاعری ہے لوگوں اس میں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اقبال جو ہے اس سے مجھے سخت اختلاف ہے کہ وہ اردو اور فارسی میں کیوں شاعری کرتا ہے, پنجابی میں کیوں نہیں وہ شعر کہتا. تو یہ ان کا ایک خاص نقطہ نظر تھا. تو اس موقع پر ان کو پھر انہوں نے وارث شاہ کی نظم کی کچھ لائنیں جو ہیں وہ سنائی اور ہیر کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو اس وقت کے سماج کی صورتحال ہے وہ جب انہوں نے وہاں سنی تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور اسی طرح سے جو بات ہم پہلے کر رہے تھے یہ نوبل پرائز کے حوالے سے, ہیر جو ہے وہ میں معذرت چاہتا ہوں, ہیر جو ہے وہ چونکہ گائکی میں ہے اور خود بھی ان کا تعلق جو تھا وہ بہت موسیقی سے انہیں بہت پسند آئی. ہاں, بلکہ وہ پینٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور خود بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ڈراموں میں خود بھی کام انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں جو باقاعدہ گا کے آپ کر سکتے ہیں, موسیقی کے انداز میں ڈرامے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ان کو نوبل پرائز کے لیے جو ملنے گئے تھے روزینتھن سے, وہ بیسیکلی وہ بھی پینٹر تھا. اور یہ جب انگلینڈ گئے ہیں تو وہ اس نے روزینتھن نے ان کی جو نظمیں ہیں بنیادی طور پہ ترجمہ کر کے وہ ییٹس کو سنائی. اور وہاں پہ وہ ایزرا پاؤنڈ بھی موجود تھا. تو انہیں جو ایسٹرن جو اسپرچولیزم ہے اور جو اس کی وجدانی کیفیت اور جو
انسان سے جڑی ہوئی نظموں کا جو سلسلہ تھا وہ جب اس نے وہاں پہ دیکھا تو انہیں بالکل اپنی جو اس سے بالکل مختلف لگی. تو انہوں نے پھر ان کی کچھ نظموں کا ترجمہ کر کے 1913 میں اس کو پھر شائع بھی کیا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر ان کو یہ جو نوبل پرائز ہے وہ بھی ملتا ہے. اب وہ نوبل پرائز بے شک ہمارے جو ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے کام کو پھر کیوں نہیں اٹھایا گیا. اچھا, اس وقت ان کو دینا جو ہے یہ نوبل پرائز وہ ایک سیاسی ضرورت بھی تھی. اس سیاسی ضرورت کے تحت اس خطے کے ایک ایسے شخص کو نوازنا کہ جو مذہب سے ہٹ کے ایک اس کی جغرافیائی حد بندیوں سے ہٹ کے ایک اس کی بات کرتا ہے, تو اس میں ان کا ایک پرائڈ تھا کہ دیکھیں جی ہم تو جو حالانکہ وہ کلونیل اسٹیٹ بنا رہے ہیں لیکن ان کے جو دانشور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم مذہب یا ان چیزوں سے ہٹ کے یہ سارا ملک جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے اور ایک ہی طرح کی اسٹیٹ ہے, اور وہ انہیں سوٹ کرتی تھی یہ فلاسفی. تو اس کو پروجیکشن کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت دیا. لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ہندو چونکہ مذہب سے تعلق تھا ان کا, تو وہ ہندوؤں نے جس طرح مہاتما بدھ کے ساتھ کیا کہ مہاتما بدھ نے بھی ہیومنزم کی بات کی. اچھا, یہ دو لوگ ہیں, ابھی آپ نے سوال میں یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوا. یہ دو لوگ ہیں جو ہندو جو مذہب ہے نا اس کے کاسٹ سسٹم سے جو ڈیولپ ہوئے. یعنی مہاتما بدھ کا بھی جو رد عمل تھا, جو سوسائٹی کو 4 حصوں میں برہمن میں, کھچتری میں, ویش میں اور شودر میں تقسیم کیا ہوا ہے, تو ان کا بھی احتجاج یہی تھا. اور انہوں نے بھی جب اپنے محل سے نکل کے ایک عام انسان کو مطلب ہاتھی کے پاؤں تلے کچلتے ہوئے دیکھا اور ظلم دیکھا, تو ان کا بھی یہی اختلاف تھا کہ انسان جو ہے یہ کس تکلیف میں اور کیا پریشانی میں ہے. اچھا, یہی مسئلہ ان کا بھی تھا, حالانکہ یہ ہندو مذہب تھے. اچھا, اس کو تو ہندو مذہب چونکہ زمینی مذہب ہے, الہامی مذہب تو ہے نہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے مہاتما بدھ کو اپنا ایک دیوتا بنا کے انگلف کر لیا, شامل کر لیا. اس کو بھی کرنا چاہتے تھے. آپ نے ہو سکتا ہے کہیں یہ پڑھا ہو کہ یہ ٹیگور نہیں, یہ ٹھاکر ہے. جی جی بالکل. یہ بیسیکلی وہ منصوبہ بندی ہے کہ اس کو ٹھاکر ڈکلیئر کر کے تو آپ اس کو بھی ہندو مذہب کا حصہ بنا لیں اور اس کو اپنے اندر ضم کر لیں. صحیح. کئی جگہوں پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹھاکر سے ٹیگور ہوا ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے, بالکل ایسا یہ ایک کانسیپٹ ہے ہندو مذہب میں, اس کو اندر. اچھا, اس کی وجہ سے یہ محدود ہو جاتا ہے, یہ اس کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کی جو تھاٹ ہے اور اس کی جو اپنے شاعری میں یا افسانوں میں یا فکشن میں جو بات کرتا ہے وہ تو بڑے لارج سکیل کی بات ہے. جب ہندو مذہب پہ لاتے ہیں بڑی محدود ہو کے ایک یک سمتی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ان کی شاعری میں ایک ہیومنسٹک اور آفاقی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ملتا ہے. انسان دوستی کا جو ایک تصور ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں. تو آپ ان کی شاعری اور ان کی جو پروز ہے یعنی کہ فکشن, اس میں کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں؟ کیا وہ دونوں سیم تھاٹ کو لے کے چل رہی ہیں یا دونوں مختلف ہیں, یا کچھ تھوڑا سا ڈفرنس اس میں آپ کو نظر آتا ہے؟ اچھا دیکھیں جی, یہ پیریڈ وہ ہے, پھر میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ جس وقت پاکستان تو اس وقت نہیں بنا تھا, انڈو پاک میں علامہ اقبال کی نظموں کی ایک بڑی بازگشت تھی, اور اس کے پیرلل ان کی شاعری جو کہ جو مذہبی گروہ بندی ہے اس سے بالا تر ہو کے پیش کی جا رہی تھی. لیکن اگر آپ اس عہد کو دیکھیں تو چونکہ یہ نہ گاندھی کو سوٹ کرتے تھے نہ اقبال کو اور اس کی تھاٹ کو, لہٰذا یہ ہمیں ایک سائڈ کے اوپر نظر آتے ہیں. اچھا, اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کی شاعری جو ہے, خاص طور پہ یہ گیتانجلی کی جو بات کریں, اس کے علاوہ بھی ان کی 100 کے قریب کتابیں ہیں, تو اس کے اندر جو بات ہے, تھاٹ ہے جو اس کے اندر, وہ بنیادی طور پر ہیومنزم, انسان کا جو انٹرنل اس کی ریئلٹی ہے اس کی بات ہے. اس کے اندر وہ اپنی بات کرتے ہیں, انسان کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر. اچھا, جبکہ شاعری میں اب دیکھیں اس وقت کرشن چندر سے پہلے پریم چند اور اس دور میں یہ سارے لوگ افسانہ لکھ رہے تھے, فکشن, لیکن یہ حقیقت جو ہے نا اس کو براہ راست پیش کر رہے تھے, مسائل کو براہ راست پیش کر رہے تھے. اچھا, وہ یوں لگتا تھا جیسے ایک مطلب ہے اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے تھے. اچھا, ان کے ہاں فلسافیکل لیول پہ اور انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ان کے ہاں جو فکشن ہے اس کے اندر, مثلا ان کا جو ناول ہے گورا, جی اچھا, وہ جو ناول گورا ہے اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو ہندو سوسائٹی یا ہندو ہے وہ کچھ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کی چاپلوسی اس لیے کر رہے ہیں کچھ مفادات حاصل کر سکیں, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو بہت کنزرویٹو ہو گئے, جو ہندتوا جیسا بھی ہندوستان میں نظر, وہ ہندتوا کے پیروکار بن گئے. تو یہ کہتے تھے کہ وہ بھی غلط ہے جو چاپلوسی کر رہے ہیں, اور یہ ہندتوا کے پیروکار یہ بھی غلط ہے. ہمیں
اس سے ابو ہو کے اپنی زندگیوں کو، اپنے سماج کو اور انسان کو ساتھ لے کے جو وہ چلنا چاہیے. صحیح. اس کا مطلب یعنی کہ یہ بڑا بہت اچھی ڈسکشن آپ نے کی، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ صرف ایز اے ہیومن، ایز این انڈیویجول اور ایز اے سوسائٹی لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ ان کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں ایک سیکولر تھاٹ جو تھا، جو تمام انسانوں کو ایک معاشرے کے اندر یکساں دیکھنا چاہتا تھا. دیکھیں اچھا ایک اور بات میں اس میں شاید وہ خوشی کا کانسیپٹ، ایگزسٹنس کا کانسیپٹ، اس میں نا علامہ صاحب جب آپ سیکولر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو ہمارے بہت سارے مذہب پسند طبقہ جو ہے نا وہ یکدم ایسے ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اینٹی بات لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. حالانکہ جب آپ ہیومنزم کی بات کریں گے وہ تو پھر ایک اس سے ابو ایک چیز چلی جاتی ہے نا، کیٹیگرائز نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ان کی ایک نظم ہے 1896 اور انہوں نے جو لکھی ہے وہ ہے 1996، ایک سال کے اس کے فرق کے بعد. تو اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ میں ہوں گا نہیں ہوں گا، خوشی کیا ہے، ایگزسٹنس کیا ہے، اور یہ اگر لافانیت کا کانسیپٹ، تو یہ چیزیں تو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے یہی جو انسانی پہلو ہیں ان کو زیادہ مد نظر ان کو زیادہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو زیادہ نمایاں کر کے وہ پیش کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ میں ان کی پوئٹری کی حیت کے بارے میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ان کے ڈرامے جو ہیں وہ نظموں میں ہیں، اور بیشتر ڈرامے ان کے جو ہیں وہ نظموں میں ہیں. وہ نظم ہے، شاعری ہے. اس میں نا علامہ صاحب جو ڈرامے کی پرانی روایت ہے وہ ہے بھی. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یورپ میں بھی جو اوپرا ہے، جی بالکل، اور جو وہ سارا پوئٹری میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح شیکسپیئر کے بھی ڈرامے جو ہیں وہ اسی طرح پوئٹری. اور یہ جو کلاسیکی ڈانس ہے ہمارا، اس کے اندر یہ پوری ایک کہانی آپ اس کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں پورا، وہ بھی ایک باڈی لینگویج کے ساتھ مختلف مطلب میسیجز دے کے آپ وہ بھی ایک پورا ڈرامہ کی اس شکل، اور اس طرح کے بھی انہوں نے ڈرامے لکھے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رابندر ناتھ ٹیگور اور بابا بلے شاہ یہ ایسے کردار ہیں جو اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں، اپنی زمین کے میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ پابندیاں، وہ کسی قسم بھی پابندیاں انسانوں کے اور انسانوں کے درمیان تقسیم جو ہے، مطلب یہ کہ یہ ایک بڑے خاندان کے فرد تھے، لیکن ان کی پوئٹری اور ان کے ڈرامے جو ہیں وہ عام انسان کی زندگی کے حوالے سے ہیں. صحیح. میرا خیال اور انہوں نے جو احتجاج کیا ہے وہ بھی ایک آرٹسٹ کی طرح کا احتجاج ہے. یعنی یہ جو سر کا خطاب واپس کرنا ہے یہ کوئی سیاسی یا اس طرح کا سگنل نہیں تھا، یہ ایک آرٹسٹ کا کہ آپ ایک طرف تو میرا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بڑا اچھا رائٹر اور دوسری طرف میرے لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح کا کر رہے ہیں، جبکہ جو سیاسی افق پر اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے کسی نے اپنا سر کا خطاب واپس نہیں کیا. صحیح. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے اور بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کبھی فیوچر میں دوبارہ موقع ملے گا تو اس پر ایک اور جو ہے پروگرام کریں گے. ناظرین، آج کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کو سوچنا، سمجھنا، پڑھنا اور جاننے کا عمل جاری رکھنا چاہیے. مختلف شاعروں کو پڑھنا، اور وہ لوگ جو مشہور ہیں اور جن کی شاعری کوئی نہ کوئی عوام دوستی کا پیغام دیتی ہے، ایسی شاعری جو کہ محبت کا، لافانیت کا تصور دیتی ہے، اس کو پڑھنا جو ہے وہ آپ میں میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ امپروومنٹ ضرور لے کر آتا ہے ایز اے ہیومن بینگ. امید ہے آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا اس پروگرام سے متعلق. عائشہ ظفر کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.